شریکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ اسلام نے مال کی نفی نہیں کی ہے، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ مال نہ کماؤ۔ اگر مال نہیں کماؤ گے تو پھر حج کیسے کرو گے؟ اگر مال نہیں کماؤ گے تو غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ کیسے رکھو گے؟ اگر مال نہیں کماؤ گے، یہ تو دوسروں نے تصور دیا تھا، یہ تو یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ اسلام والے تو انہیں مال دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، آخرت میں انہیں سب کچھ ملے گا۔ مگر پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کا تصور ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ کیا چاہتا ہے اسلام؟ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو۔ ایک شخص کو سرکار نے بڑا بے چین پایا اور دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہیں، نہایت ہی لاغر ہو گیا ہے، نہایت ہی کمزور ہو گیا ہے، جیسے کوئی چوزا ہو۔ آقا نے پوچھا کہ تم نے حالت کیا بنا رکھی ہے، تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ تو جانتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے کہ اے پیغمبر اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ مولا، جتنی آفات، جتنی پریشانیاں تجھے دینا ہو تو وہ مجھے دنیا ہی میں دے دینا، آخرت میں مجھے نہ دینا۔ لہٰذا میں مسلسل پریشانیوں کا شکار ہوں، اللہ نے میری یہ دعا قبول فرما لی ہے، مسلسل محرومیوں کا شکار ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص، کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پالنہار، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ نے دنیا اچھی کرنے کا، دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مال کمانے سے اسلام نے روکا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مکان، ضرورت کا مکان بنانے کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ان 8 رشتوں کے تعلق سے قرآن نے کہا اگر یہ 8 رشتے تمہیں محبوب ہیں مگر اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ واقعی اللہ و رسول سے زیادہ ہم اپنے ماں باپ سے، اللہ و رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اب اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خاندان سے زیادہ اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں شکوہ غلط ہے کہ ہم مومن کامل ہیں اور ہم پر عذاب آ رہے ہیں، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہمیں راستے نہیں مل رہے ہیں، آج ہم پریشان ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہم پر ظلم نہ ڈھائے جا رہے ہوں، اور دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ہم مظالم کا شکار نہ ہو رہے ہوں۔ ایسے پرفتن دور اور ہوش ربا ماحول میں جبکہ شمع رسالت کو بجھانے کے لیے کفر آئٹم بم لیے کھڑا ہے، شرک توپ کا استعمال کر رہا ہے، مومنوں کا کلیجہ دہلانے کے لیے عیسائیت تیر و تفنگ سے کام لے رہی ہے، مسلمانوں کا اسلامی ماحول چھینا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے، امن و شانتی کا پیغام محبت سنانے والے قرآن کو فساد بپا کرنے والا کہا جا رہا ہے، قرآن کی مقدس آیات پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے تو کوئی ہمارے فتووں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی حدیث رسول کی توہین کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ماحول میں جبکہ حالات تمہیں جگا رہے ہیں، مسائل تمہیں جگا رہے ہیں،
زمانے بھر کی ٹھوکریں تمہیں جگا رہی ہیں، مشرق و مغرب کے طوفان تمہیں جگا رہے ہیں، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ اپنے دلوں میں ہم محبت رسول کو بسائیں۔